نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام اہل اسلام کو یوم الجمعہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس یوم الجمعہ کی تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو نوازے اور ہمارے آباء و اجداد کے اور ہماری اولادوں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے مبارک دن کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، جسمانی و اخلاقی تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ آج ذوالحج کے مہینے کی مناسبت سے ہم اسلام کے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ بلا شبہ نیک اور پاک ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور خاص طور پر وہ تمام نفوس قدسیہ، وہ اہل بیت میں سے ہوں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہوں، وہ جملہ اولیاء اکرام عظام مشایخین محدثین محققین مفسرین یا مجتہدین میں سے ہوں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان اکابرین اسلام، ان اسلاف اسلام سے، ان کی نیک سیرت اور نیک کردار کی مثالوں سے ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا شبہ اسلام کی تاریخ بڑے بڑے جید صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات بابرکات سے بھری پڑی ہے۔ 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے، اور آج اس موضوع پر بیان کر ایک تو مقصد اپنے لیے فیوز و برکات کو اکٹھا کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذکر سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کو، بالخصوص نوجوان نسل کو، خلفائے راشدین کی سیرت کا پتہ چلے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اسلام سے محبت اور عقیدت کا پتہ چلے۔
تو ایسی پاک اور بزرگ ہستیوں کا ذکر ہر طرح سے باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ آیت مبارکہ خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ ذو الحج کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے چند جمعۃ المبارک میں قربانی کی فضیلت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بابت گفتگو کی۔ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا لقب ہی غنی ہے، کہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی اسلام کے حوالے سے کٹھن دور آیا، مال کی حاجت ہوئی، جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے بڑھ چڑھ کر اس خیر کثیر میں حصہ لیا۔ آپ نے اسلام کی اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے استعانت کی، مدد کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے کبھی تنگی درپیش نہیں آئی، کبھی مشکل نہیں آئی، کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ تو اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں مجتمع ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، آپ جامع القرآن، آپ سابقین اسلام میں شامل، یعنی جو پہلے ہستیاں اسلام قبول کرنے والی ہیں، آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے۔ پھر بہت بڑی فضیلت کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رکھی۔ آپ کا ایک لقب ذو النورین بھی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے، اس میں بہت سارے اقوال بھی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کرنے والے۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، پھر اللہ کے حکم سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، بڑا رویا کرتے تھے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی بیٹی کی بابت رشتے کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے کہا ہے کہ میں
اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی آپ سے کر دوں. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کی بیٹی میرے عقد میں آئیں گی اور میری جو دوسری صاحبزادی ہیں وہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروں. تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا, ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. تو اس نسبت سے, اس مناسبت سے آپ ذو النورین کہلائے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوب روئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت مبارک دیکھی تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اس رشتے کی وجہ سے میرا آپ کے ساتھ ایک نسبتی رشتہ بن گیا تھا, اب جب کہ وہ رشتہ نہیں رہا تو میں اس دکھ میں رو رہا ہوں. یعنی اب میں اس نسبت کے محروم ہونے سے رو رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی آپ سے کروں. پھر ایک آپ کی اور بڑی فضیلت کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے صحابی بھی آپ ہیں. دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کے بعد جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو ایک تو پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی, پھر اس کے بعد آپ کی جو دوسری ہجرت ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے. تو اس حوالے سے, اس نسبت سے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے, دو ہجرتیں کرنے والے. یعنی ذو النورین بھی آپ ہیں اور ذو الہجرتین بھی آپ ہیں, دو ہجرتیں بھی آپ نے کی اور اللہ کے حکم سے دو نور رکھنے والے بھی آپ. یہاں میں ایک بڑا لطیف نقطہ پیش کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نور و بشر کی بحث کرنے والے ذرا اس بات پر غور تو کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں جن کے عقد میں چلی جائیں ان کو ذو النورین کہا جائے, خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا کیا عالم ہو. ہم مدینے کو مدینہ منورہ کہتے ہیں اور اس بات پر کسی کو اعتراض بھی نہیں, سارے بڑے محبت سے کہہ دیتے ہیں مدینہ منورہ. تو یہ مدینہ منورہ تو پہلے تو یثرب تھا, جن کے نور سے یہ منورہ ہوا, جن کے نور کی نسبت سے مدینہ منورہ کہلایا. تو مدینے کو تو منورہ مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نہیں مانتے, ان کی نسبت سے ہی تو مدینہ منورہ بنا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ذو النورین ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں ہیں. آپ ذو الہجرتین ہیں کہ آپ نے دو ہجرتیں فرمائیں, حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بھی پہلے آپ اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے بھی آپ. 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بالمشورہ آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے, آپ خلیفۃ المسلمین بنے اور اسی دور میں آپ نے قرآن کو جمع فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو کچھ سیکھا تھا, جو ترتیب تھی اس کو مرتب کیا. پھر مسجد حرام کی جب توسیع کا معاملہ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. جب مسجد نبوی شریف مدینہ میں جب اس کی توسیع کا معاملہ آیا تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے. میں اس ضمن میں ذرا تفصیل سے بعد میں بیان کروں گا. پھر
آپ دیکھیں کہ آپ کے دور خلافت میں قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بڑی فتوحات ہوئی، اور اس کا بڑا ذکر بھی آتا ہے۔ 42,000 مربع کلومیٹر کے مالک تھے۔ آپ تو بادلوں کو کہا کرتے تھے کہ جدھر بھی جا کے برسو گے ادھر اللہ کی حکومت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی فتوحات کا عام طور پہ اتنا ذکر نہیں ہوتا، تو آپ کے دور خلافت میں قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ تک اور قبرص تک جو ہے وہ آپ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ پھر ایک اور آپ کو خصوصیت بتاؤں، بازنطینیوں سے، جن کو عیسائی کہا جاتا، ان سے سمندر کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بحری فوج ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ یعنی بحری فوج بھی آپ نے بنائی تاکہ اس دور کے بازنطینیوں سے، عیسائیوں سے جو ہے وہ اسلامی ریاست کو، اسلامی ممالک کو محفوظ کیا جا سکے۔ 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ پہلے 6 سال تو بڑے ٹھیک گزرے، آخری 6 سال میں بڑے ناخوشگوار قسم کے واقعات ہوئے۔ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے، وہ لوگ بڑے ایکٹیو ہو گئے، آگے بڑھ چڑھ کر گروپ بندیاں کر کر کے، وہ جو خوارج تھے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، فتنہ اور فساد برپا کرتے تھے۔ تو وہ جو آخری 6 سال تھے آپ کی خلافت کے، وہ بڑے مشکل حالات سے دوچار تھے۔ اور پھر 35 ہجری کو 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ آپ اس وقت گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ کئی معاملات ایسے، ایک تو عشرہ مبشرہ میں نام ہے نا، ایک ویسے بھی جب بھی آپ بحر روما کا ذکر پڑھیں، وہ کنواں خریدا، آپ مسجد الحرام کی توسیع کی بات کریں تو تب بھی جنت کی بشارت، آپ جب مسجد نبوی شریف کی جب توسیع کی بات آئی تو تب بھی جنت کی بشارت، اور اس کے بھی حقدار آپ ہی ٹھہرے۔ تو ایک تو عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا ذکر ہے، دوسرا بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ شہادت کی بشارت بھی عطا کی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود آپ شہید نہیں ہو سکے۔ ویسے تو مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ تو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار، اس کو کون مار سکتا ہے؟ تو آپ طبعی موت سے انتقال آپ کا ہوا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت بھی دی گئی اور دنیا میں رہتے ہوئے شہادت کی بشارت بھی مل گئی۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسا علم عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صبیر پہاڑ بھی اس کو کہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی مبارک پکڑی ہے، وہ ساتھ ہیں، بچے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف ہے۔ یعنی ذرا ترتیب پھر دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، بچپن میں ہیں، صغر سنی میں ہیں، اور دائیں طرف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک پکڑی ہوئی ہے، بائیں طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پہاڑ کانپنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکن صبیر فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدین، اے پہاڑ ٹھہر جا، اے پہاڑ رک جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابھی شہید ہونا ہے، تو آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شہادت کی بشارت دے دی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ خلافت کی جب بات ہوئی تو میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آپ کو ایک قمیض پہنائی جائے گی، اور وہ منافق جو ہیں وہ اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، آپ نے اتارنا نہیں۔ بڑے مفسرین نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس قمیض سے مراد خلافت، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو خلافتیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے۔ میں اختلافی گفتگو کرنے کا قائل ہی نہیں، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے سے ہم پیچھے نہیں رہتے، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ جن کو خلافت کی بشارتیں ہیں، شہادت کی بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، ان کا کوئی عمل غلط کیسے ہو سکتا؟ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے دیں، ان کا عمل غلط کیسے ہو؟ تو ان کی خلافت، ان کی سیرت ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، اور ستاروں کے ذریعے سے راستوں کا، سمت کا اور وقت کا تعین ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کسی کی بھی آپ اتباع کریں گے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ دیکھیں نا جی، اولیاء اکرام اور ائمہ اکرام اور دیگر اسلاف وہ تو بعد میں آتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کیا شان ہے جنہوں نے دین ڈائریکٹ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو اس حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 262 نمبر آیت سورۃ البقرہ میں نازل فرمائی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خالصتاً، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو آیا مبارکہ وہ نازل ہوئی۔ پھر جیش اسرت پر جب مال کی ضرورت پڑی، ذرا وہ دیکھیں منظر، آپ یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے وہ روایت پڑھ کر کہ جب ضرورت پڑی جہاد کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مدد کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں 100 اونٹ بمے پالان، یعنی ساز و سامان کے بھرے ہوئے 100 اونٹ میں دیتا۔ اچھا یہ بات ہوئی، اب وہ ناکافی تھے، اور بھی ضرورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کون ہے جو ایسے مدد کرے گا؟ اچھا اب مسجد میں بھی بات ہو جائے اللہ کی راہ میں دینے کی، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر خطیب حضرات یا عالم امام جب وہ کہتے ہیں جی کہ مسجد میں آپ کو حصہ دے دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، تو ایک دفعہ دے دیا تو وہ تو بری ہو گیا نا دے کے، اس نے تو کہا میں نے اپنا حصہ دے دیا۔ اب اس کے بعد پھر لاما صاحب کہتے ہیں جی کہ اللہ کی راہ میں کوئی دے، تو وہ تو مطمئن بیٹھا کہ میں نے دے دیا، اب کسی اور کی باری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ بمے پالان کے بھرے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے پھر ہاتھ بلند فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمے پالان اور دیتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں نے اور دیے۔ تو پہلی دفعہ میں اس طرح کر کے 300 اونٹ بمے پالان ساز و سامان کے حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں ادا کر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد اے عثمان کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی آپ کا کوئی عمل گناہ والا ہی نہیں ہوگا، آج کے بعد آپ کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آپ یقین کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت ہے، وہ بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو ایک بڑا سوال پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر عمر کا حساب ہوگا۔ فرمایا پوچھا پھر، کہا پھر اے علی آپ کا حساب ہوگا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا حساب، یعنی اب تیسرے نمبر پہ بیچ میں حضرت عثمان کا نام بھی۔ ذرا ترتیب سن لیں، یہ جو ترتیب ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے خلیفہ تو منتخب نہیں فرمایا، خود تو مقرر نہیں فرمایا، لیکن بہت سارے اشارے عطا فرما دیے اور بالمشورہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشورے کے ساتھ مشاورت سے مجلس شورا کے اجلاس میں خلفائے راشدین کا انتخاب کرتے رہے۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو بیان کر کر کے بلا وجہ بات لمبی سے لمبی کرتے چلے جاتے۔ پوچھا حضرت عثمان کا حساب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے، میرے عثمان نے اعلانیہ بھی چھپ کے بھی اتنی مدد کی ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کا حساب نہیں لینا، میرے عثمان کا حساب نہیں لینا۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عثمان اتنے حیادار ہیں، اتنے حیادار ہیں کہ اللہ وہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتے، وہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے ان سے بات ہی نہیں ہوگی، لہذا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرے عثمان کا حساب کسی کے سامنے نہیں رکھتا۔ اتنی شانیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، ایسے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے اپنا جان، مال، اولاد، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، جنہوں نے دین سے محبت کی۔ آج اب یقین کرے اپنے بچوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اہل بیت کی محبت کا درس دینا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کس کس کو ٹی وی اور ویڈیو اور فلمیں دیکھ دیکھ کے ہیرو بنا رہے ہیں، یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اصل میں ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہیرو ہونے چاہیے۔ آج بچے گالیاں بھی سیکھ رہے ہیں، آج بچے ڈراموں کے ڈائلاگ بھی سیکھ رہے ہیں، فلموں کے نام بھی آتے ہیں، ان کو بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز کے نام بھی آتے ہیں، یہ اداکاراؤں اور فنکاراؤں کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ان کی تصویروں سے کھیلتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہی ہے کچھ ہے، یہ اور کیا سیکھے۔ ہم اپنے گھروں میں اگر اس بات کا اہتمام کریں، علماء اکرام مساجد میں اس کا اہتمام کریں کہ صحابہ اکرام کی سیرت ان کو بتائی جائے، تو ظاہری بات ہے، آپ مجھے خود بتائیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں، جب ہم ایسی ہستیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کی فضیلتیں پڑھتے ہیں تو ان ہستیوں سے محبت نہیں ہوتی؟ ان جیسا بننے کو دل نہیں کرتا؟ ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنے کو ہمارا بھی دل کرتا؟ تو ہم یہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر ایسا بننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل غلط سمت کی طرف جا رہی ہے، وہ غلط چیزوں کو پڑھ رہی ہے، غلط لوگوں کو سن رہی ہے، کہانیوں کی کتابیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی ان کو کتابیں اور ویڈیو گیمیں لا کے دے دیتے ہیں ماں باپ کہ تم دل بہلاتے رہو۔
ان کو صحابہ اکرام کے قصے سنائیں، اہل بیت کی محبت کے قصے سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنائیں، تو پھر اسلام سے محبت بھی ہو۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرائیں، ائمہ اکرام کی اور بڑی بڑی پاکیزہ ہستیوں کی جو تربیت ہے وہ سکھائیں۔ میں اس موضوع سے ہٹ کے ذرا چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتاؤں۔ ایک فقیر تھے تو وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو وہ فقیر کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے، میں انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی اترے، دریا کا پانی خشک ہو، رستہ بنے تو میں ادھر سے گزر جاؤں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، یہ کیسی بے وقوفی اور نادانی کی بات آپ نے کی، دریا کا پانی اتر جائے آپ اس انتظار میں ہیں پھر دریا پار کروں، کیسی نادانی کی بات ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، کہنے لگے میں بھی یہی سکھا رہا ہوں، میں بھی قوم کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب دین کی خدمت کی بات آتی ہے، دین سیکھنے کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں ذرا یہ دنیا داری کے کام نپٹا لے پھر کر لیں۔ آج ابھی جمعہ میں آنے سے پہلے وہ شاید بشارت باجوہ یا کیا نام ہے ان کا، ابھی میں دیکھ رہا تھا، جوان بالکل، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی میں نے آتے ہوئے دیکھا، بڑا دل رنجیدہ سا ہو گیا۔ کوئی پتہ چلتا ہے کہ کون کس وقت اللہ کا بلاوا آ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آج کی رات میری جو ہے وہ قبر میں جائے گی، کسی کا بھی نہیں پتا، میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، میرے بزرگوں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اچانک سے بلاوا آتا ہے، ہم کس دریا کے اترنے کے انتظار میں ہیں، کب سیکھیں گے، کب ہم دین اسلام سے محبت کریں گے، کب ہم اپنی اصلاح کریں گے، اس قوم کی اصلاح کریں گے۔ انشکر لی ولی والدیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ شکر کیسے ہوگا؟ اللہ کا شکر تو ہوگا 5 وقت کی نماز پڑھ کے، اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو آباد کر کے، اللہ کا بیٹھتے اٹھتے ذکر کر کے، اور والدین کے ذکر کے حوالے سے فرمایا والدین کا شکر اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ہر نماز کے بعد دعائے مغفرت کرو، اور نماز پڑھنے والا دونوں فرائض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نماز پڑھی، اللہ کا بھی شکر ہو گیا، والدین کے لیے دعا کی، والدین کی مغفرت بھی ہو گئی، اور والدین کا بھی شکر ادا ہو گیا، اللہ ہر طرح سے راضی۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنانے سے پہلے اب اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ ایسے نہیں ہوگا، بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے تو وہ کریں گے۔ وہ ایک دن مجھے وہ قاری شہباز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، تو وہ کل بیٹھے بلکہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں عالم ہیں ڈسکے کے، انہوں نے ایک بات سنائی، وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ نا ایک بندے کا جنازہ ہوا، علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھایا تو مجھے کسی بندے نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا نا وہ ادھر بیٹھا ہوا پیچھے، تو جنازہ نہیں پڑھا والد کا جنازہ نہیں پڑھا۔ کہنے لگے مجھے سن کے بڑا غصہ آیا، اور میں نے کہا یہ کیسا بدبخت اور ناہنجار قسم کا بیٹا ہے کہ اس نے والد کا جنازہ نہیں پڑھا، اور وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ قبرستان میں عیدگاہ یا جدھر جنازہ گاہ تھی ادھر پیچھے بیٹھا ہے۔ کہنے لگے میں جنازہ پڑھا کے دعا شعا کر کے نا تو میں چلا گیا، تو جا کے نا تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا تو کیسا بیٹا ہے، اور تو کیسا انسان ہے، اور تو نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، دور دور سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے جنازہ پڑھنے، تو یہاں بیٹھا جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ تو وہ کہنے لگا علامہ صاحب غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میری بات بھی سن لیں۔ میرے والد صاحب نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا ہے، تو میں بڑا اچھا کاروبار کر لیتا ہوں، نہ مجھے نماز سکھائی ہے تو نہ جنازہ سکھایا ہے، تو یہاں کتنے لوگ ہیں جنازہ پڑھنے والے جن کو جنازہ نہیں آتا تھا، کھڑے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، مجھے نہیں آتا، میں پیچھے بیٹھا ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، میں دھوکہ نہیں کر رہا باپ کے ساتھ، مجھے آتا ہی نہیں اس لیے پیچھے بیٹھا، تو کاروبار مجھے بڑا صحیح سکھایا تھا، کاروبار میں ٹھیک کر لیتا۔
اتنی بڑی عبرت ہے ہمارے لیے. اب بندہ یہ پوچھے کہ وہ بیچارہ بد نصیب بیٹا ہے یا وہ باپ ہے جانے والا کہ جو بیٹے کو اتنا نہ سکھا سکا کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں. نمازی ہوں گے نا ہمارے بچے تو ہمارے لیے پیچھے دعائیں بھی کریں گے. تو ایسے صحابہ اکرام کی سیرت بتایا کریں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کو سکھائیں. میں بڑی دفعہ باتوں باتوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آئیڈیلز جو ہیں نا یہ صحابہ اکرام ہونے چاہیے, اہل بیت ہونے چاہیے. میں دونوں کے ساتھ نام لیتا ہوں, کوئی وہ اس میں تفرقے والی بات ہی نہیں. دونوں پاک ہستیاں ہمارے سروں کے تاج ہیں. اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں. دونوں ہی بڑے عظیم ہیں. وہ ان کی مثال کشتی نوح جیسی ہے اور صحابہ اکرام کی مثال ستاروں جیسی ہے. تو بچے گا وہی جو کشتی نوح میں سوار ہو جائے گا. سب کے ساتھ محبت رکھیں, سب سے عقیدت رکھیں, سب کی فضائل اور ان کی سنتوں کو پڑھا کریں. تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ فرمایا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ میں بتا رہا تھا کہ 300 اونٹ دیے, پھر 1000 اونٹ دیے, آہستہ آہستہ کر کے جب ضرورت پڑتی گئی 1000 اونٹ دیے, پھر 1000 دینار بھی بھیجے, پھر 700 اوکیا سونا بھی بھیجا. کوئی یعنی پورے لشکر کا جو سامان تھا نا جنگ کا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا میں دیتا. ایک دفعہ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے نا, تو حضرت بی بی عائشہ, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. تو حالت دیکھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا, پتہ لگا 4 دن سے فاتحہ کچھ نہیں کھایا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. حضرت عثمان غنی نے سنا تو زارو قطار رونا شروع ہو. تو فرمانے لگے کہ آپ نے مجھے خبر کیوں نہ کی, مجھے بتایا کیوں نہیں, یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہیں پیغام بھیجا, یا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بتایا. مجھے بتاتے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتاتے, حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے, جو صحابہ کرام میں ذرا امیر تھے. آپ نے خبر کیوں نہ کی, آپ خاموش نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے فوری طور پر 1 اونٹ آٹے کا, 1 اونٹ پہ گندم لا دی, 1 اونٹ پر جو ہے وہ کھجوریں لا دی, اور 300 درہم اس وقت فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے گھر آئے, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, غفر اللہ لک یا عثمان, اللہ تعالیٰ نے عثمان کو معاف کر دیا. فرمایا یا رب ردیت عن عثمان, یا رب ردیت عن عثمان, اے اللہ گواہ رہنا میں عثمان سے راضی ہو گیا. فارض عنہ, اللہ تو بھی راضی ہو جا. ایک جگہ فرمایا اللہم قد ردیت عن عثمان فارض له, میں عثمان سے راضی ہوں, اللہ تو بھی راضی ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما دیں کہ میں ان سے راضی, اللہ تو بھی راضی ہو. اسی لیے میں نے بتایا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے عثمان کا حساب نہ لینا. تو 35,000 درہم خرچ کر کے بحر روما بھی خریدا. وہ یہودی پانی نہیں دیتا تھا. آدھا کنواں, آدھے کنویں سے مراد کوئی آدھا نہیں تھا, ذہن میں بچوں کے بھی آ جاتا شاید, پتہ نہیں دیوار لگ گئی کنویں میں کہ آدھا ادھر سے آدھا نہیں. ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے, ایک دن یہودی بھرتے تھے. اب یہودی پیسے لیتا تھا اور مسلمانوں والا جو دن تھا نا, جیسے آج کا دن فرض کریں, آج کا دن مسلمانوں کی باری کا دن ہے, پانی بھرنے کا دن ہے, تو آج اعلان سب کے لیے اجازت تھی. یہودی بھی بھرتے تھے, دوسرے بھی بھرتے, سارے بھرتے. تو لوگ 2-2 دن کا پانی بھرتے, اور یہودی کی جس دن باری ہوتی اس دن ان کا گاہک ہی کوئی نہ آتا. آخر تنگ پڑ کے اس کو وعدہ بھی بیچنا پڑ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بحر روما بھی اللہ کی راہ میں دے دیا, اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بحر رومۃ یجعل دلوہ معاد لاہ المسلمین بخیر لہ فی الجنہ, کہ کون ہے جو بحر روما کو خریدے کہ مسلمانوں کے ڈول آپس میں مل جائے, اس کے لیے جنت میں گھر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. پھر جب مسجد حرام کی جب توسیع کرنی تھی تو ایک گھر تھا, اس کو بھی کہا
اس نے کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ مکے میں ٹھکانہ اور کوئی نہیں، میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ گھر دے دے گا نا مسجد الحرام میں، اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ نہیں نا سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی سودا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس اور گھر کوئی نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ اس کے پاس گئے، اس وقت وہ پہلے کے زمانہ جاہلیت میں اس کو جانتے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ، کہ جو کوئی مسجد کی وسعت کے لیے اس گھر کو خرید کے مسجد کے ساتھ لگا دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دے کر تو وہ خریدی، 10,000 درہم اس وقت دیے، یا وہ میرے صحیح علم میں نہیں ہے، تو وہ دیے اور وہ گھر خرید کے مسجد الحرام میں آج بھی وہ جگہ شامل ہے۔ پھر جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی تو تب بھی من یشتروها ویوسعها فی المسجد له مثلها فی الجنہ، جو اس گھر کو، جو اس جگہ کو خرید کے تو جنت جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسی جگہ عطا فرمائے گا۔ تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذو الحج جمعے کا ہی دن تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک پاک ہستیوں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بھی بلند فرمائے، اور ہمارے بھی جتنے اس دنیا سے اب تک حالت ایمان میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایسی اسلام سے محبت کرنے والی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔